بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو دیکھنے والے معزز ناظرین کو میرا السلام علیکم۔ ناظرین محترم، ہمارے ملک میں نعروں کی ہمیشہ ایک خاص حیثیت رہی ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور اب تک جاری ہے۔ بس مختلف ادوار کے معروضی حالات کے پیش نظر یہ مختلف شکلیں اختیار کر لیتا ہے، کبھی انتخابات کے بعد جھرلو پھرنے کا نعرہ تو کبھی شخصیات کی پروموشن۔ ہم نے ملت کا محبوب کا نعرہ لگایا، نوکر شاہی مرد آباد کی گونج سنی، سوشلزم ایشیا سرخ ہے، روٹی کپڑا اور مکان، جیے بنگلہ جیسے نعرے عام ہوئے۔ مولوی ہلچل، اسلامی نظام، طاقت کا سرچشمہ عوام، گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو کی آوازیں بھی سنائی دی۔ فخر ایشیا، قائد عوام، نظام مصطفیٰ، بھٹو زندہ ہے، مرد مومن مرد حق، جاگ پنجابی جاگ، بے نظیر بے قصور، بھٹو دے نعرے وجن گے، میاں دے نعرے وجن گے، سب سے پہلے پاکستان، ظالموں قاضی آ رہا ہے، دیکھو دیکھو کون آیا، شیر آیا شیر آیا، ایک زرداری سب پر بھاری، عدلیہ کی آزادی، پاکستان کھپے، جمہوریت بہترین انتقام، بھٹو کی بیٹی آئی ہے، اگلی باری پھر زرداری، نیا پاکستان، روشن پاکستان، پرانا پاکستان، امپورٹڈ وزیر اعظم، توہین عدالت، 5th جنریشن اور ہائیبرڈ وارفیئر، اور سیاست نہیں ریاست بھی زبان زد عام رہے۔ دیکھا جائے تو ہر نعرے میں ایک دور بسا ہے۔ وقت بدلتا ہے، نعرے بدلتے ہیں، ان سے ملک میں وقوع پذیر ہونے والے مختلف واقعات اور ادوار کا بخوبی احاطہ کیا جا سکتا ہے اور لوگوں کے جذبات کو جانچا بھی جا سکتا ہے۔ حال ہی میں 2 نئے نعرے منظر عام پر آئے ہیں، پہلا ہمارا پاکستان اور دوسرا توہین پارلیمنٹ، جو کافی مشہور بھی ہو رہے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اس دور میں یہ نعرے ٹرینڈ کی صورت اختیار کر کے دنیا بھر میں پھیل چکے ہیں۔ ویسے تو ہر نعرے میں ایک کہانی چھپی ہے، لیکن جو نعرہ سیاسی قائدین کے لیے سب سے خطرناک ہے وہ توہین عدالت ہے۔ ان کی بازگشت ہمیشہ سے ہی سنی جاتی رہی ہے۔ دنیا کے بہت سے ممالک میں توہین عدالت کا تصور ختم ہو چکا ہے، لیکن پاکستان میں یہ اصطلاح نہ صرف رائج ہے بلکہ اس کا ہتھوڑا منتخب وزیر اعظموں کو بھی گھر بھجوا چکا ہے۔ حال ہی میں آزاد کشمیر کے پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعظم کو توہین عدالت میں گھر بھجوا دیا گیا۔ اس سے قبل پاکستان پیپلز پارٹی کے یوسف رضا گیلانی کو بھی اس جرم کی پاداش میں سزا سنائی گئی، اس کی وجہ سے وہ سیاست کے ایوان سے باہر ہو گئے۔ بات دراصل یہ ہے کہ عدالت کو ہر کوئی مقدم جانتا ہے اور اس کی عزت بھی کرنا چاہتا ہے، اس کی تکریم پر حرف بھی نہیں آنے دینا چاہتا، لیکن کبھی کبھی دل بھر ہی آتا ہے۔ ایسے میں اگر کچھ منہ سے نکل جائے اور لگ بھی جائے تو پھر خاصی مشکل ہو سکتی ہے۔ نہال ہاشمی اور طلال چودھری کی سزائیں تو وہ سب کو ہی یاد ہوں گی، تاہم اس کے برعکس کئی کیسوں میں اسی ڈر کی وجہ سے عدالت کے کہے پر عمل درآمد بھی ہوا۔ لیکن آج کل عجیب صورتحال پیدا ہو چکی ہے اور پارلیمنٹ پنجاب میں 14 مئی کو الیکشن کرانے کے عدالتی فیصلے کو مانتی نظر نہیں آ رہی۔ فیصلے پر 3-2 اور 4-3 کی بحث جاری ہے، اس لیے آج کل توہین پارلیمنٹ کا نعرہ بج رہا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے انتخابات کے لیے فنڈز جاری کرنے سے متعلق عدالتی فیصلے کو توہین پارلیمنٹ قرار دیا ہے۔ اب گیند توہین عدالت اور توہین پارلیمنٹ کے بیچوں بیچ ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ عام رائے یہی ہے کہ توہین عدالت سے بچنے کے لیے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے قومی اسمبلی کے اراکین اسمبلی کو کھانے کی 6 مین اور 3 سویٹ ڈشوں پر مشتمل پرتکلف ظہرانہ دینے کے بعد اعتماد کا ووٹ بھی لیا۔ 180 اراکین قومی اسمبلی نے ان پر اعتماد کا اظہار کیا، تاہم اصل معاملہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کو آئینی اور قانونی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ پنجاب میں انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن کو 21 ارب روپے جاری کیے جانے سے متعلق قائمہ کمیٹی کی رپورٹ ایوان میں وزیر قانون اعظم رضید تارڑ نے بھی پیش کی تھی، جسے کثرت رائے سے مسترد کر دیا گیا تھا۔ اخراجات کی تحریک مسترد ہو جائے تو وزیر اعظم کی آئینی اور قانونی پوزیشن پر سوال اٹھایا جا سکتا ہے اور انتخابات سے متعلق کیس تو پہلے ہی سے عدالت میں زیر بحث ہے۔ عدالت کے روبرو اس پہلو پر بھی بحث چھڑ سکتی ہے تو وزیر اعظم کو مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ حکومت پر عدالتی حکم نہ ماننے پر توہین عدالت لگوانے سے متعلق تحریک انصاف کے خواجہ طارق رحیم اور سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے درمیان قانونی نکات پر گفتگو کی آڈیو بھی منظر عام پر آ چکی ہے، جبکہ چیف جسٹس صاحب کی ساس صاحبہ کی آڈیو پر تو عید کے دنوں میں خوب بحث ہوئی۔
جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قومی اسمبلی کے فلور پر بھی اس کی بازگشت سنی گئی، جب ایک معزز رکن اسمبلی کی طرف سے سو موٹو کو ساسو موٹو کا نام دے دیا گیا۔ امید ہے توہین پارلیمنٹ کے دائیوں کی گفتگو سے کسی اور کی توہین نہیں ہوئی ہوگی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اپنی توہین کے دائی دوسروں کے لیے نازیبا الفاظ استعمال کرنے سے باز نہیں آتے۔ نہ جانے اس وقت اخلاقیات کہاں جا کر سو جاتی ہے۔ اب پارلیمنٹ کی توہین کا راگ الاپنے والے خود اسمبلی فلورز پر ٹریکٹر ٹرالی اور چور سے بھی بدتر الفاظ اور القابات استعمال کرتے رہے ہیں۔ اب ایسے لوگ یہ توقع رکھیں کہ کوئی دوسرا ان کی عزت کرے گا تو دل میں یہی خیال آتا ہے کہ دیکھ میری سادگی میں کیا چاہتا ہوں۔ جو لوگ خود اپنی عزت نہ کرتے ہوں، کسی ممبر کا مان نہ رکھ پائیں، ہر ممکن طریقے سے ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہی مقصد حیات سمجھیں، دشمنی ایسی کہ ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا تو درکنار، کلام بھی نہ کریں، ایک دوسرے کے گھر بھی محفوظ نہ رہنے دیں، اپنے ہی ووٹرز کے ساتھ انصاف نہ کرتے ہوں، عوامی حقوق کا تحفظ ان کی آخری ترجیح نہ ہو، اپنا مسئلہ ہو تو دن رات اجلاس چلتے رہیں اور چند گھنٹوں میں قوانین پاس ہوں، لیکن عوام کے معاملات مہینوں اور سالوں زیر بحث نہ آ سکیں، کارکردگی صرف مخالفین پر مقدمات بنانا رہ جائے تو پھر کیسی عزت اور کیسی توہین۔ وزیر اعظم صاحب نے اعتماد کا ووٹ لے کر دھواں دھار تقریر کی اور مخالفوں کو خوب لتاڑا۔ 2018 کے انتخابات سے پہلے اور بعد سے اب تک کے حالات پر اپنا تفصیلی موقف بیان کیا، لیکن مجال ہے کہ عوام کا مستقبل سنوارنے سے متعلق حکمت عملی کا ایک لفظ غلطی سے بھی ادا ہوا ہو۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک دوسرے سے کلام تک نہ کرنے والوں نے مذاکرات شروع کر دیے ہیں۔ ایک فریق کی خواہش ہے کہ جلد از جلد انتخابات ہو جائیں تاکہ ان کی جیت یقینی بن جائے، لیکن دوسرا تاخیر چاہتا ہے کہ یہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے ان کے جیتنے کے امکانات میں پھر سے جان پڑ سکتی ہے۔ اقتدار کے لیے اب دونوں فریق اکٹھے بیٹھنے کو تیار ہو گئے ہیں۔ عام آدمی سوچتا تو ضرور ہوگا کہ ان کے مسائل کے لیے آخر یہ سیاسی جماعتیں کب مذاکرات کریں گی۔ کیا کہیں توہین عوام کا بھی کوئی تصور موجود ہے یا نہیں، جس کے سر پر حکمران قائم و دائم ہے، جس کے دم سے جمہوریت کا حسن ہے، اس کی کسی کو پرواہ ہی نہیں۔ اب عوام کو بھی سمجھ لینا چاہیے، اپنی پسندیدہ شخصیات کی اندھی تقلید چھوڑ کر صرف اور صرف کارکردگی کی بنیاد پر اپنے نمائندے منتخب کریں۔ لیکن یہ کام جوئے شیر لانے کے مترادف تو ہے، لیکن ہمت مرداں مدد خدا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ایک نئی اپڈیٹڈ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔